بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے تحفظ سنت۔ تو میں نے تحفظ سنت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، سنت کا معنی کیا ہے، اور نمبر دو، تحفظ سنت کیا ہے۔ پہلے آدمی یہ سمجھے سنت کسے کہتے ہیں، پھر آدمی یہ سمجھے گا کہ سنت کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ اگر سنت کی اہمیت ہی انسان کے دل و دماغ میں نہ ہو تو وہ سنت کو محفوظ کرنے کے لیے، سنت کی اشاعت کے لیے اپنا مال یا اپنی جان کی قربانی کیسے دے سکتا ہے۔ پہلے آدمی کسی چیز کی اہمیت کا قائل ہوتا ہے، اس کے بعد انسان اس پہ محنت بھی کرتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں دین کی قدر و منزلت ہو تو پھر دین کے لیے گھر، مال، اولاد کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ اگر دین کی قدر انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کے دل میں دین کی قدر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ پہلے یہ بات سمجھیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ اگر سنت سمجھ آ گئی، آگے مسائل سمجھانے اور سمجھنے بہت آسان ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام کا نام سنت ہے، جو کام اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سنت ہے، جس کام کی نسبت نبوت کی طرف ہو وہ سنت اور مسنون ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تمہید کے ساتھ تھوڑی سی بات سمجھاتا ہوں۔ میرا آپ حضرات کے ساتھ براہ راست گفتگو کا پہلا موقع ہے، تو میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ کی خدمت میں بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو حصے ہیں، مبارک زندگی کے دو جز ہیں، مبارک زندگی کے دو مرحلے ہیں۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو 40 سال کے بعد سے لے کے قبر مبارک میں جانے تک کا ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے کہ جو اعلان نبوت سے قبل کا ہے،
اور ایک حصہ وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ یہ دو حصے الگ الگ ہیں، ذرا دونوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت تک لوگ دنیا میں نبوت کو محمد بن عبداللہ کہتے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر محمد بن عبداللہ تو تھے ہی، لیکن آپ کا تعارف محمد الرسول اللہ سے تھا۔ تو ایک زندگی آپ کی وہ ہے جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے۔ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں نا۔ اب اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی وہ بھی معصوم ہے، اعلان نبوت کے بعد کی وہ بھی معصوم ہے۔ جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تب بھی پاک ہے، اعلان نبوت فرمایا تب بھی پاک ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو نبوت عطا فرماتے ہیں اس کو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، گناہوں سے معصوم رکھتے ہیں، گناہوں سے بچانے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ نہ نبی سے صغیرہ گناہ ہونے دیتے ہیں، نہ کبیرہ گناہ ہونے دیتے ہیں، نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی گناہ کرتا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ گناہ نہ کرنا اور بات ہے، اور گناہ نہ ہونے دینا اور بات ہے۔ گناہ سے بچنا اور بات ہے، اور گناہ سے بچانا اور بات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نبی سے نبوت کا اعلان کراتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے نبی اپنے سر پہ تاج نبوت سجاتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت رکھتے ہیں۔ اگر نبی اعلان نبوت خود کرے تو بات الگ ہے، اللہ کروائے تو بات الگ ہے، نبی خود بچے تو بات الگ ہے، اللہ بچائے تو بات الگ ہے۔ میں مثال دوں گا تو شاید آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ میری بیانات کے دوران عادت ہے میں دلیل بھی دیتا ہوں اور مثال بھی دیتا ہوں۔ میں مولویت کے ماحول میں رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مولوی دلیل کے بغیر قائل نہیں ہوتا، لیکن ہم پیدا ہوئے، بچپن اپنا سارا دیہات میں گزارا ہے، دیہاتی اور جٹوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیہاتی یا وہ آدمی جو مولوی نہ ہو، مثال کے بغیر اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کریم کا طرز یہ ہے، اللہ قرآن میں مسئلے پر دلیل بھی دیتے ہیں اور پھر مسئلے کو سمجھانے کے لیے مثال بھی دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے طرز اختیار فرمایا، دلیل بھی دیں گے اور مثال بھی دیں گے۔ عام بندہ دلیل نہیں سمجھتا، وہ مثال سمجھتا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں کہ جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ خود نہیں آتا، اس کو ماں جنتی ہے۔ بچہ دنیا میں پیدا خود نہیں ہوتا بلکہ ماں اس کو جنم دیتی ہے۔ تو اس لیے بچہ دنیا میں سردی اور گرمی سے خود نہیں بچتا بلکہ ماں اس کو گرمی اور سردی سے بچاتی ہے۔ اگر یہ دنیا میں خود آتا تو گرمی اور سردی سے بچنا اس بچے کے ذمے ہے، یہ خود نہیں آیا، ماں نے چونکہ جنا ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچانا ماں کے ذمے ہے۔ یہی وجہ اگر گرمی میں دوپہر کو بچہ ننگے پاؤں باہر نکل آئے تو 1 سال کے بچے کو، 1.5 سال کے بچے کو، 2-3 سال کے بچے کو جس طرح اس کی عمر کی ترتیب بنتی ہے، اگر 3 سال کا بچہ ننگے پاؤں جون کے مہینے میں 12 بجے باہر نکل آئے، اس بچے پر اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ تو ننگے پاؤں کیوں نکلا ہے اس کی ماں سے کہتے ہیں تو بچے کو سنبھالتی کیوں نہیں ہے؟
اگر سردی میں بچہ باہر نکلے تو بچے پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا، کہتے ہیں معصوم ہے، لیکن ماں کو کہتے ہیں اس کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ مجھے آپ کے کشمیر کا نہیں پتا، میں اپنے پنجاب کی زبان میں کہتا ہوں، اگر ماں بچے کو نہ سمجھائے تو ہم ماں سے کہتے ہیں تینوں جمن دا چائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ تینوں جمن دا چائے، کہ جمی جا تے سٹی جا، تینوں جمن دا چائے، اگر تو سنبھال نہیں سکتی تو جمنی کیوں ہے؟ یہ جڑے جمن اس نو سنبھال، یہ ہماری زبان کی طرز ہے، ہر آدمی اپنے زبان کے الفاظ بولتا ہے۔ تو گرمی اور سردی سے بچنا بچے کے ذمے نہیں ہے، گرمی اور سردی سے بچانا ماں کے ذمے ہے۔ اگر گرمی سے بچہ نہ بچے، توجہ رکھنا، اور اس کو تکلیف ہو جائے، سردی سے نہ بچے اور بیمار ہو جائے، بچے پہ الزام نہیں ہوتا، بچے کی ماں پہ ہوتا ہے کہ تو نے سنبھالا کیوں نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر نبی گناہ کر لے، الزام نبی پہ نہیں ہوتا، اعتراض خدا پہ ہوتا ہے۔ آپ نے نبوت کے لیے اسے چنا تھا کہ جس نے گناہ کیا ہے، اس لیے اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر نبی گناہ کر لے تو نبوت پہ الزام نہیں ہوگا، الزام کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ الزام ہوگا، یہ آپ نے کیسا بندہ، اس لیے اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اور بات توجہ سمجھنا، کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم نبوت کے بارے میں مولوی، نبوت کے بارے میں سنی، تم لوگ بڑے جذباتی ہو، ہلکی سی بات کوئی ڈنمارک میں کافر کہہ دے، تم یہاں کشمیر میں جلوس نکالتے ہو، دکانیں بند کرتے ہو، ہڑتالیں کرتے ہو۔ کبھی رسول نے بھی ہڑتال کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے بکا اور گالی دی ہے؟ کبھی حضور بھی غصے ہوئے ہیں؟ جن کو گالی دی ہے وہ تو غصے نہیں ہے، اور تمہیں بہت شوق چڑھا ہوا ہے جلوس نکالنے کا، بندہ مار دو، نبی کا گستاخ ہے قتل کر دو۔ جس نبی کی گستاخی ہو رہی ہے وہ نبی تو غصے نہیں ہو رہے، تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں بات سمجھو، اگر نبوت کا اعلان حضور نے خود کیا ہوتا تو پھر نبی پہ الزام لگتا تو حضور کو غصہ آتا، حضور جواب دیتے، حضور دفاع کرتے۔ کیوں؟ جس رب نے نبی کے سر پہ تاج نبوت سجایا ہے، اس خدا نے نبی کو گناہوں سے بچایا ہے، اور اگر الزام لگا ہے تو پھر صفائی اس رب نے خود دی ہے۔ اگر نبی کو گالی دی ہے، اگر رب خاموش رہا ہے تو تم مجھے بتا دو۔ حضور نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، الیاذ باللہ اے محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اللہ حضور تو خاموش ہے، اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، بے ایمان ابو لہب، یہ محمد نے اعلان نہیں کیا، میں نے کروایا ہے، تیری کیا جرت میرے محمد کے خلاف بکے؟ حضور چپ ہے، جواب خدا نے دیا۔ حضور اپنی مرضی سے پہاڑ پہ نہیں گئے اعلان کرنے کے لیے، خدا نے بھیجا ہے میرا محمد اعلان کر۔ اللہ اعتراض ہوا، فرمایا میں جواب دوں گا، حملہ کیا تو میں بچاؤں گا، گالیاں دیں گے تو میری طاقت نہیں ہے۔ نبی خدا کی طاقت پہ لڑتا ہے، نبی اپنی طاقت سے نہیں لڑتا، خدا کی طاقت سے لڑتا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جب الزام لگے تو پھر خدا صفائی دیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے سمانی میرا جلسہ رکھا ہے، اب اگر کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کے میری بےزتی کرے تو میں نے جواب نہیں دینا، یہ مولانا اٹھیں گے، یہ اٹھیں گے، یہ اٹھیں گے، یہ اٹھیں گے، اوے چپ کر بیٹھ جا، تینوں شرم نہیں آئی؟ مولوی صاحب بےزتی نہیں کی تھی تو ساڑھی بےزتی کی تھی، ہے ہمارا مہمان تھا، تجھے جرت کیسی ہوئی؟ اگر تو نے بات کرنی تھی سمانی سے چلے جاتے نا تو پھر کرتا، یہ سدود میں ہمارے مہمان ہیں۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب تو چپ بیٹھے ہیں، تمہیں بڑی تکلیف ہے، آپ نے کہنا مولوی صاحب آئے نہیں ہیں، ہم نے بلایا ہے، اب ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو آپ بلائیں تو حفاظت آپ کے ذمے ہے، خدا اعلان کروائے تو خدا کے ذمے حفاظت نہیں ہے؟ آپ اپنے مہمان کو نہیں چھوڑتے، خدا نبی کو یوں چھوڑ دیں گے؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر ہمت کر، ان کفار سے بچانا میرے ذمے ہے۔ الزام لگائیں میں دفاع کروں گا، اعتراض کریں میں دفاع کروں گا۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ازواج مطہرات ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بنات طاہرات ہیں۔ حضور کی بیویاں 11 ہیں اور نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل، میں نے جس عورت کو نکاح میں لایا ہوں نا
بیوی بنا کے، یا جس کو میں نے بیٹی دی ہے داماد بنا کے، نہ میں مرضی سے لایا ہوں نہ میں نے مرضی سے بیٹی دی ہے۔ اگر میں نے کسی سے نکاح کیا وہ بھی وحی کی وجہ سے کیا، اگر بیٹی کسی کے نکاح میں دی ہے تو وہ بھی میں نے وحی کی وجہ سے دی ہے۔ ذرا نکتہ سمجھنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں یہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، رسول اللہ کی بیویاں انتخاب خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ انتخاب خدا ہے، اللہ لائے ہیں۔ اچھا، جب نبی کے گھر میں آنے والی بیوی انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں کہ دشمن نے اعتراض کیا ہے، دشمن نے الزام لگایا ہے، دشمن نے زبان نکالی ہے، اللہ کے نبی نے صفائی نہیں دی عائشہ کی، حضور نے دفاع نہیں کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، روئے ہیں، اللہ سے مانگا ہے، صحابہ سے مشورے کیے ہیں رضی اللہ عنہم، لیکن صفائی نہیں دے رہے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اگر نکاح خود کیا ہوتا نا، حضور کہتے تم کیوں بک بک کرتے ہو، کیوں ایسی بات کرتے ہو، میں عائشہ کا بچپن جانتا ہوں، ابو بکر صدیق کو جانتا ہوں، میں نے ایسے تو نکاح نہیں کیا، سوچ سمجھ کے کیا ہے، میں نے دیکھ بھال کے کیا ہے۔ حضور خاموش ہے، کیوں؟ نبوت کا انتخاب جو نہیں ہے، حضور دفاع کیسے کرتے؟ حضور چپ ہیں، انتخاب کا اعتراض دفاع کیوں نہیں ہو رہا؟ انتخاب مصطفیٰ کا نہیں ہے، انتخاب خدا کا ہے، حضور چپ ہیں، خدا نے خود صفائی دی ہے، خدا نے خود دفاع کیا ہے۔ اگر امی عائشہ انتخاب مصطفیٰ ہوتی تو دفاع مصطفیٰ کے ذمہ تھا، چونکہ انتخاب خدا ہے، دفاع خدا کے ذمہ ہے۔ خدا نے دفاع کیا کہ نہیں؟ پھر 2 رکوع اتارے ہیں، 2 رکوع اتارے ہیں، اللہ نے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں امی عائشہ کی طہارت پہ، امی عائشہ کی پاکیزگی پہ، اور ایسے قوانین پھر بیان فرمائے ہیں، انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ بھی معصوم ہے، اور 40 سال کے بعد جو 23 سالہ زندگی ہے وہ بھی معصوم ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا حضور معصوم تو ہیں، لیکن کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا جو میں نے 40 سال سے پہلے کیا وہ تم بھی کرو، نہ کبھی نہیں فرمایا۔ فرمایا جب اعلان نبوت ہوا ہے اب میں جو کہتا ہوں تم نے وہ کرنا ہے، جس سے منع کروں گا تم نے رک جانا ہے، جو سمجھاؤں تم نے بات سمجھنی ہے۔ جو پتہ یہ چلا ایک حضور کا عمل وہ ہے جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے، اور ایک عمل وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے۔ جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے عمل کیا اگر وہ عمل دیکھو اسے عمل محمدی کہیں گے، اور جو عمل حضور نے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے کیا اس عمل کو دیکھو اس کو محمدی عمل نہیں، اسے مسنون عمل کہیں گے۔ 40 سال سے پہلے حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے، عمل کریں تو محمدی ہے۔ 40 سال کے بعد اب رسول اللہ کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے، اب عمل کریں تو پھر یہ مسنون عمل ہے۔ اس لیے ہم سے پوچھو، خود کو محمدی نہیں کہتے، خود کو سنی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے ہم جو نسبت کرتے ہیں وہ صرف محمد بن عبداللہ کی طرف نہیں ہے، ہم نسبت کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی طرف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ دعوت نامہ چھاپتے ہیں نکاح کا، کبھی بلانا تو کیا لکھتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں نکاح محمدی ہو رہا ہے تو آپ تشریف لائیں۔ آج تک کبھی آپ نے دعوت نامہ دیکھو جس پر نکاح محمدی لکھا ہو؟ جو خود کو محمدی کہتے ہیں نا وہ بھی نکاح محمدی نہیں لکھتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ میں نے نہیں دیکھا گا، آپ نے دیکھا ہے، میرے علم میں اضافہ فرماؤ، ہم اپنی کوتاہی تسلیم کر لیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کہا جی ہمارے یہاں ہمارے بیٹے کا محمدی عقیقہ ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ کبھی سنا ہو کہ جی ہمارے بیٹے کا محمدی ولیمہ ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، نکاح کو محمدی نہیں کہتے، عقیقے کو محمدی نہیں کہتے، قربانی کو محمدی نہیں کہتے، جب نماز کی باری ہے کہتے ہیں محمدی نماز۔ ہم سے پوچھو ہم کہتے ہیں سنی نماز، مسنون نماز۔ آخر فرق کیا ہے؟ ہم اپنی نماز کو مسنون کہتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نماز کو، بولو نا کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ پتہ یہ چلا ہم نے اعمال وہ دینے ہیں جو بطور سنت کے ہیں، اس نے اعمال وہ دینے ہیں جو بطور محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سمجھے؟ ایک عمل ہے پہلے دور کا، ایک عمل ہے بعد کے دور کا، اس لیے تو جیسا عمل دینا ہو آدمی ایسے نام بھی رکھتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات یہ سمجھو، جو اعمال آپ نے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے فرمائے
وہ بھی اللہ کے نبی معصوم ہیں، اور جو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہیں اس وقت بھی حضور معصوم ہیں۔ لیکن جب آپ امت کو دعوت دیتے ہیں تو 40 سال والی زندگی کی یا 40 سال سے بعد والی زندگی کی؟ کیوں؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس وقت شروع ہوا جب حضور پاک کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ اس کے بعد کا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لو۔ چلیے نمبر 2، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ جو ساتھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو ٹیک نہ لگاؤ، اگر کوئی بیماری ہے تکلیف ہے تو پھر تو عذر ہے، عذر کا تو ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، لیکن عذر نہ ہو تو پھر یہ دینی تقاضا نہیں ہے کہ آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے۔ ہمارے یہاں تو گھر میں کوئی بڑا بیٹھا ہو، ہماری ہمت نہیں ہوتی اس سمے ٹیک لگا کے بیٹھنے کی، اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ دینی محفل میں کیسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہو۔ ہم تو سنتے ہیں کشمیر والے بہت ادب والے ہیں، اگر اس کا نام ادب ہے تو پھر خدا بچائے ہم اس ادب سے۔ ایک عالم بیٹھا ہو، وہ دین کا مسئلہ بیان کرو، ہم ٹیک لگا کر بیٹھیں، پتہ لگے وہ سرداراں دے پنڈ آیا ہے۔ یہ ہم اس ادب سے بری ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ادب کا خیال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ عذر ہو، بیماری ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں بالکل، لیکن بیماری نہ ہو تو عذر نہ ہو، پھر انسان کو بلا وجہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، دینی تقاضے کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ چلیے میں دوسری بات شروع کرنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، آپ تو بیان سننا چاہتے ہیں، میں اپنی تھکاوٹ کا بھی خیال کرتا ہوں، اپنے سفر کا بھی خیال کرتا ہوں۔ اتنے وقت میں انشاءاللہ بیان ختم کروں گا کہ آپ کی عصر کی نماز کا مکروہ وقت شروع نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں مسنون وقت پہ آپ کو نماز کا وقت دیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگ چونکہ بہت جلد باز ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید مولویوں نے مسئلے کا نہیں پتہ، ہم ذرا مسئلہ ان کو بتائیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ذرا توجہ رکھنا، ایک بات ذہن نشین ہو گئی؟ دوستوں نا بھائی، ایک ذہن نشین ہو گئی نا، اب دوسری شروع کریں۔ میں نے آپ کو پورا مسئلہ سمجھانا ہے۔ نمبر 2 بات سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا اور نبوت کی زندگی امت کے لیے حجت بنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور نمونہ اللہ کے فرمانے پر پیش فرمایا ہے، اس وقت کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال فرمائے ہیں وہ 4 قسم کی بات سمجھنا۔ بعض عمل فرمائے اور اس عمل فرمانے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر ہے۔ عذر پھر کئی قسم کے ہیں، میں 2-3 عذر بتا دوں گا آپ کو سمجھ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، لیکن عمل فرمایا خاص عذر کی وجہ سے، وہ معمول کی زندگی نہیں ہے، وہ روٹین کا عمل نہیں ہے، وہ پیغمبر کا عام زندگی کا عادت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ عادت سے ہٹ کے ایک عمل کیا ہے، اور وہ عمل ضرورت کی وجہ سے ہے، کسی خاص عذر کی وجہ سے۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ صحیح بخاری میں دیکھو تو 4 مرتبہ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک فرمایا ہے کھڑے ہو کے، پیشاب مبارک فرمایا ہے۔ ہم پیشاب کو بھی مبارک کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک ہے، میرا اور آپ کا پیشاب ناپاک ہے، نبوت کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ حضرت امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں واقعہ نقل کیا ہے، ام ایمن کہتی ہے حضور کی باندھی ہیں، صحابیاں ہیں، رسول اللہ کے گھر میں سوئی ہیں، کہتی ہے میں رات کو اٹھی فقمت وانا عطشانۃ، مجھے پیاس لگی، میں رات اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک برتن ہوتا تھا، جب رات ضرورت پیش آتی آپ اٹھتے اور اس میں بول فرما دیتے، پھر آرام فرماتے، صبح اس بول کو اٹھا کے کسی جگہ پہ زوجہ مطہرہ ام المومنین جہاں مناسب سمجھتی اس کو ڈال دیتی۔ کہتی ہے میں اٹھی، مجھے پیاس لگی تھی، فشربت ما فیہ، اس برتن میں حضور کا بول تھا، میں نے پی لیا۔ فلما اصبح اخبرتہ، جب صبح ہوئی تو میں نے حضور سے عرض کیا رات آپ نے پیشاب فرمایا، میں نے پی لیا ہے۔ ضاحکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمان لگے ام ایمن انکی لن تشتکیا بطنک بعد یومک ھذا، تیرے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا ہے، اب کبھی تیرے پیٹ میں بیماری نہیں آ سکتی۔ علامہ سیوطی باب کا قائم کرتے ہیں، باب الاستشفاء ببول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بول سے شفا حاصل کرنا۔
اور علماء نے لکھا ہے شفا نجس سے کبھی نہیں ملتی، شفا جب بھی ملتی ہے پاک سے ملتی ہے۔ تو نبی کا بول پاک بھی ہے اور نبی کا بول شفا والا بھی ہے۔ ہمارا بول جائے تو بیماریاں بھی ہیں اور نجاست بھی ہے، پیغمبر کا بول ہے تو شفا بھی ہے اور اس کے بعد شفا کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہے۔ میں کہہ رہا تھا، ایک میں جملہ کہتا ہوں، آپ نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے، دیوبند کو نہیں سنا، نہیں سمجھے؟ دیوبند کے بارے میں سنا ہے، دیوبند کو نہیں سنا۔ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کو نہیں سنتے۔ اس وقت مولوی آندے نے میں دی گل نہ سننا، ایک گشت نہ بیٹھنا، گل نہ سننا ہے ندی، کیوں؟ پتہ ہے اگر سن لی تو فضا بدل جانی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں سنو ہی نہ۔ تو آپ نے دیوبند کو سنا ہے، دیوبند کے بارے میں اللہ گواہ ہے، اور کچھ امور قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے جیسے بیان کرنا چاہیے تھا کبھی عقیدہ عوام کی خدمت میں پیش نہیں کیا تو لوگوں نے الزام لگا دیے کہ دیوبند والے با ادب نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے حضور کا ادب نہ ہو تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر کا ادب نہ ہو تو ایمان رہ ہی نہیں سکتا۔ کیسا جملہ ہے، ہمیں تو سن کر تعجب ہوتا ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک فرمایا تو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ یہ کس کتاب میں؟ بتاؤ کس میں ہے؟ اور کتنی مرتبہ حدیث؟ 4 مرتبہ۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے، پوری صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا۔ بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں ہے بیٹھ کر فرمانے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث موجود ہے لیکن بخاری میں نہیں ہے۔ اگر یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، پھر رفع دین والے کو جواب دینا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ایک شخص نے مجھے فون کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا گمل صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہا جی 2 پوچھو، مسئلے کا کیا ہے، ہمارا اور مولوی کا کام کیا ہے، پوچھو مسئلہ۔ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوں، 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، واپس آیا تو مجھے غیر مقلد نے ایک سوال کیا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے لمبی کہانیاں مت ڈالو، میں نے 4 ماہ لگائے، جھوٹ چھوڑو، سیدھا سیدھا مسئلہ پوچھو۔ بعض لوگ ہوتے نہیں ہیں، یہ جان بوجھ کے کہانی ڈالتے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ہیں، اب ذرا مولانا صاحب کیا بات کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہوتا ہے یہ کس ٹون سے بات ہو رہی ہے۔ میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں، مجھے غیر مقلد نے سوال کیا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کہانیاں مت ڈالو، تو مجھ سے مسئلہ پوچھو۔ اچھا جی فرمائیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں کوئی حدیث آپ دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہ کیا ہو؟ آپ جو رفع دین، آپ نماز میں رفع دین کرتے ہیں؟ جب رکوع میں جائیں تو رفع دین کرتے ہیں؟ رکوع سے اٹھے تو پھر کرتے ہیں؟ تو نہیں کرتے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترک رفع دین۔ کیا کہتے ہیں؟ ترک۔ کہتا ہے جی ترک رفع دین کی حدیث آپ بخاری میں دکھا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا تو مسلمان ہے۔ اب میرے سوال کو آپ تو نہیں سمجھ آنی نا، ڈاکٹر کو بتاؤ تو کہ میں نے مریض کا علاج کیسے کرنا ہے۔ میں نے کہا تو مسلمان ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا کلمہ سنا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا تجھے اذان آتی ہے؟ کہتا آتی ہے۔ میں نے کہا سنا، پوری اذان سنا دی۔ اچھا، میں نے کہا پیشاب بھی کرتا ہے؟ کہتا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا چھوٹا پیشاب؟ کہتا کرتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹھ کے کھڑے ہو کر؟ کہتا بیٹھ کے۔ میں نے کہا تو نے 3 باتیں کی ہیں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 تو نے مجھے پوری اذان سنائی ہے، نمبر 3 تو نے کہا میں بیٹھ کر پیشاب کرتا ہوں۔ یہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے یہ بخاری میں ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ یہ جو پہلا کلمہ تو پڑھتا ہے بخاری میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں بتا رہا ہے کہ نہیں، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں ہے؟ کہتا ہے بخاری میں نہ ہو پھر پڑھیے ہی نہ۔ میں کہا تو پھنس جانا ہے نہیں سمجھے؟ ہمیں کیا کہہ رہا تھا؟ ترک رفع دین کی حدیث بخاری میں ہے؟ میں نے کہا پہلا کلمہ بخاری میں ہے؟ نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان لفظوں سے کلمہ بخاری میں نہیں ہے۔ اور جو اذان آپ دیتے ہیں نا، یہ کلمات اذان پورے بخاری میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے؟ بخاری میں نہیں ہے۔ کہتا جی پھر؟ میں نے کہا تو جو مجھ سے پوچھتا ہے ترک رفع دین کی حدیث بخاری میں ہے، تو میں نے کہا پہلا کلمہ بخاری میں ہے۔ مجھے کہتا جی پھر نہ پڑھیں۔ میں نے کہا نہیں پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں؟ کہتا ہے بخاری میں جو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب بخاری میں نہیں ہے تو کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے اور کتاب میں تو ہے نا۔ میں نے کہا جب یہ کلمات اذان بخاری میں نہیں کیوں دیتے ہو؟ کہتا ہے اور کتاب میں ہے نا۔ میں نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، کیوں بیٹھ کے کرتے ہو؟ کہتے ہیں اور کتاب میں ہے نا۔ میں نے کہا ترک رفع دین اگر بخاری میں نہیں ہے تو اور کتاب میں ہے نا۔
نہیں سمجھ آئی؟ اور کتاب میں ہے نا، اگر بخاری ہی دلیل ہے تو تم کلمہ کیسے ثابت کرو گے؟ اور اگر کوئی اہل حدیث یہاں بیٹھا ہو، میں اسے کہتا ہوں دنیا بھر کے کسی اپنے مولوی کو فون کر کے پوچھو کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تم ایک رکعت پوری بخاری سے دکھا سکتے ہو؟ صرف ایک رکعت پوری جیسے پڑھتے ہو اس ترتیب پر دکھا سکتے ہو؟ تمہیں نہیں ملے گی، تو پھر کھپ کس بات کی ڈالتے ہو؟ دو چار ٹوٹکے یاد کرا دیں گے، اس پر آپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور یہ خود بھی بیچارہ پریشان ہے۔ جاتا ہے ٹریننگ کرنے کے لیے، ہوتا ہے لڑکا ہمارا، واپس آتا ہے حدیث بنا ہوتا ہے، دو چار حدیثیں یاد کی ہیں، کم عقل کے پاس علم ہوتا نہیں ہے اور پوری فضا خراب کر دیتے۔ اچھا پھر حیران کن بات یہ ہے آپ کو کہ مول صاحب نے کیڑا مضمون چھیڑ دیتا ہے۔ اچھا حیران کن بات یہ ہے، پوچھے نا تو کہاں گیا تھا؟ مظفر آباد۔ اچھا کدے نال گیا سے؟ جماعت الدعوہ نال۔ کی کرن گیا سے؟ جی برود سیکھن۔ ہون کی کرنا ہے؟ بہشتی زیور چیک کرنا۔ ہون کی کرنا ہے؟ فضائل مال چیک کرنا۔ سیکھیا کی ہے برود تے چیک کی کرنا ہے؟ او بیوقوف آدمی، تو برود سیکھیا تے کشمیر جا، مقبوضہ کشمیر جا، فلسطین جا، افغانستان جا، جو کچھ سیکھیا جا کے چلانا، سیکھے حاصل ہے تے چاہ کے بہشتی زیور ہو رہا ہے۔ میں کہا پھر ماننا، تجھے تربیت جہاد کے لیے نہیں دی، جہاد کے نام پہ تجھے تیار کیا، مقصد کوئی اور ہے۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ سب جھوٹ اور دغا ہے۔ یہ جماعت الدعوہ جو جہاد کے نام پہ، میں تو کشمیر میں کھڑے ہو کر بات کروں، تو پنجاب میں تو نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بات جو میں نے یہاں کی ہے نا، میں نے 4 دن بعد مظفر آباد پہ جا کر کہنی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور ہم نے دلیل سے بات کرنی ہے، میں کوئی ایسے غلط بات تھوڑی کہتا ہوں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہی 2-4 ٹوٹکے جی بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں۔ میں سمجھا رہا تھا اللہ کے نبی نے بعض اعمال فرمائے تو کیوں؟ عذر ہے۔ کیا کیوں فرمائے؟ میں نے ایک مثال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک ہمیشہ بیٹھ کے کیا ہے، عمل حضور کا بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ کہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، سمجھنا جھوٹ بولتا ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کھڑے ہو کے کیا ہے، تو کیا امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں؟ نا، امام بخاری بتا رہے ہیں حضور نے کیا ہے۔ امام امی عائشہ فرماتی ہیں کہ عادت نہیں تھی، معلوم ہوا کہ عادت تو بیٹھ کر کرنے کی ہے، یہ جو کھڑے ہو کر کیا تو عذر ہے۔ کھڑے ہو کر کیا تو میں نے مثال دی ہے، بعض اعمال اللہ کے نبی نے فرمائے کیوں؟ بولو نا کیوں؟ عذر ہے۔ عذر کی وجہ سے کیا ہے، تو جو عذر کی وجہ سے عمل فرمائیں وہ سنت بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے پیشاب تو بیٹھ کے کرنا ہے، لیکن اگر ٹانگ میں تکلیف ہے، ٹانگ سیدھی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہے، تو کھڑے ہو کر آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ اور ایک اور وجہ ہے، وہ آپ کو سمجھ آنی ہے لیکن مجھے بہت سمجھانا پڑے گا، علماء کو جلدی سمجھ آئے گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ یہ کیوں ہے بیان جواز کا معنی؟ کبھی کبھی اللہ کے نبی عمل اس لیے فرماتے تھے اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس عمل کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی مثال کیا؟ بیماری تو نہیں ہے، توجہ رکھنا، بیماری تو نہیں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، آپ کی 9 بجے فلائٹ ہے، 8:30 بجے آپ اندر گئے ہیں، اچھا، اور 8:40 پہ فلائٹ کلوز ہو جانی ہے، اندر کسی نے جانے دینا نہیں ہے، جانا اپنے لندن، امریکہ، جدہ، کسی دور سفر پر ہے۔ بات سمجھ آنا، اگر فلائٹ کینسل ہو گئی، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم دوبارہ جا سکو، اور سخت پیشاب آیا ہے، اتنا سخت تقاضا ہے، اگر آپ نے نہ کیا شلوار میں نکل جانے کا خطرہ ہے، تکلیف ہوتی ہے بندے کو۔ اب آپ گئے ہیں تو آپ ٹوائلٹ میں گئے تو جو بیٹھ کے کرنے کی ساری جگہ وہ پر ہے، بند ہیں، دروازوں میں جگہ نہیں ہے، بند ہے دروازے، اندر لائن لگی ہے، باہر ایک جگہ کھڑی تھی اسی کے اندر، جہاں کھڑے ہو کر تو پیشاب کر سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ اگر بیٹھ کر کرنے کے لیے اندر جائیں 15 منٹ انتظار کریں، فلائٹ کلوز ہونی ہے، فلائٹ چلی جانی ہے، 2 لاکھ کی ٹکٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اب کیا کریں گے؟ تو یہ جو کیا بیماری کی وجہ سے نہیں، گنجائش ہے۔ کیوں گنجائش ایسی ہے؟ آپ حضرات سبیل کے لیے گئے ہیں، آپ سفر پر ہیں، آپ پانی پینا چاہتے ہیں، توجہ رکھنا، پانی پینا چاہتے ہیں، ٹوٹیاں بھی ہیں، 7 گلاس بھی ہیں۔ اگر آپ ٹوٹی سے پانی پیتے ہیں سارا نیچے کیچڑ ہوتا ہے، اگر گلاس سے پانی پیتے ہیں، انہوں نے گلاس کو سنگلی لگا رکھی ہے، وہ نیچے بیٹھ کر گلاس کے ساتھ پانی پی نہیں سکتے، اب کیا کریں گے؟ پیاس لگی ہے، تو یہ جو آپ نے کھڑے ہو کر پی ہے کوئی بیماری ہے؟ یہ عذر ہے۔ تو اللہ کے نبی کبھی کبھی بعض اعمال فرماتے ہیں کیوں؟
بیان جواز کے لیے اگر ضرورت ہو تو گنجائش موجود ہے، اور علماء نے لکھا ہے اس عمل پر اللہ نبی کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا اصل سنت عمل پر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نبی نے عمل کیا ہے اپنی طبیعت پہ بوجھ برداشت کر کے، تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ میں اس کی مثال اور دیتا ہوں۔ ہمارے عام عادت کیا ہے؟ زور کی 4 سنتیں پڑھیں گے، پھر زور کے 4 فرض پڑھیں گے، پھر زور کی 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر زور کے 2 نفل پڑھیں گے، بیٹھ کر یہ کھڑے ہو کر جی بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا۔ حالانکہ بیٹھ کے عمل پڑھنا یہ نفل سنت نہیں ہے، اصل مسنون عمل کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بھی پڑھے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نفل کھڑے ہو کر پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اور بیٹھ کر پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ فرق کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھیں تو اجر پورا ہے اور بیٹھ کر پڑھیں تو اجر ادھورا ہے۔ نبی نے بیٹھ کر پڑھے ہیں لیکن اجر ملے گا کھڑے ہو کر پڑھنے کا۔ کیوں؟ حضور نے کیوں پڑھے ہیں؟ امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ہم بیٹھ کے پڑھیں گے تو اجر ادھورا ہے، نبی بیٹھ کے پڑھیں تو اجر کیوں؟ حضور نے کیوں بیٹھ کے پڑھے ہیں؟ تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ یہ نبی طبیعت پہ جبر کر کے پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ نبی کو بہت اجر دیتے ہیں۔ چلیں میں اگر یہ مثالیں دوں گا نا تو میرا گھنٹہ اس مثالوں میں پورا ہو جانا ہے۔ میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ حضور پاک نے کبھی عمل کیے کیوں؟ عذر۔ توجہ رکھنا۔ نمبر 2، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمائے ہیں لیکن وہ عمل نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ عمل تو فرمائے لیکن نبی کے ساتھ وہ خاص ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بیک وقت نکاح فرمائے؟ نہ بیک وقت 9 ہے، 11 تو فرمائے ہیں، بیک وقت 11 حضور کے نکاح میں نہیں رہی۔ پہلے خدیجہ ہیں وہ فوت ہو گئی، تو پیچھے بعد میں 10 تھے نا، کہتے زینب بھی بعد میں فوت ہو گئی، تو بیک وقت حضور کے نام کے نکاح میں کتنی بیویاں رہی ہیں؟ امتی رکھ سکتا ہے؟ اب یہ دیکھو نبی کا عمل سنت نہیں ہے، یہ عمل حضور کا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حضور معراج پہ گئے ہیں، یہ قرآن میں یا حدیث میں؟ ایک سفر ہے مکہ سے مدینہ کا، بیت المقدس کا، ایک ہے بیت المقدس کے عرش کا۔ مکہ سے بیت المقدس یہ قرآن میں ہے، اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر یہ کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے۔ ایک ہے اسرا، ایک ہے معراج، ہم دونوں سفر مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے؟ کیوں؟ سنت نہیں ہے؟ آپ اس کو سنت نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ یہ عمل اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ یہاں اوپر چڑھے، 2 منزلہ مسجد پہ چڑھے، پھر مینار پہ چڑھے، پوچھو کتنے چلے ہیں؟ کوئی جی حضور کی سنت پوری کرن چلے ہیں۔ یہ اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا؟ اس کی روح تو شاید اوپر چلی جائے گی، خود اوپر نہیں جا سکتا۔ میں بتا رہا تھا کہ بعض اعمال اللہ کے نبی نے فرمائے جو نبی پاک کے ساتھ خاص ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انگلی کا اشارہ کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ میں چلو یار چاند نہیں تو ستارہ ہی صحیح، نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کے ساتھ یہ خاص ہے۔ توجہ۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعمال فرمائے ہیں لیکن عمل کیا اور بعد میں چھوڑ دیا ہے۔ جو عمل نبی کا متروک ہو اور معمول نہ ہو اس عمل کو سنت نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے ہیں تو مکہ سے مدینہ منورہ میں آئے، اللہ کے نبی نے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی ہے، تمو بیت المقدس کی طرف فرمایا ہے، بعد میں حکم بدل گیا ہے، تمو بیت المقدس کی بجائے اللہ کے نبی نے کعبہ اور بیت اللہ کی طرف کیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور وہ بیت المقدس کی طرف کرے، یہ عمل سنت نہیں بنتا، کیونکہ حکم جو بدل گیا ہے، پہلے حکم اور تھا اب حکم اور ہے۔ حضور مکہ سے مدینہ آئے، فرمایا ان کتوں کو قتل کر دو، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، بعد میں فرمایا نہیں قتل کیے ہیں لیکن اب قتل نہ کرنا، رکھوالی والا بھی جائز ہے، شکار والا بھی جائز ہے۔ اب کو بندہ بلا وجہ کتے قتل کرے اور کوئی سنت ہے، ہم نے کہنا نہیں، حکم پہلے تھا لیکن بدل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے منع کیا قبرستان نہ جایا کرو، پھر فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پہلے حکم تھا پھر بدل گیا۔ تو جو نبی نے عمل فرمایا اور بعد میں چھوڑ دیا، اس عمل کو عمل مسنون
نہیں کہتے۔ اب 3 اعمال ہو گئے نا۔ نمبر 1، کبھی حضور نے عمل فرمایا ہے، کیوں؟ عذر کی وجہ سے۔ کبھی عمل فرمایا، کیوں؟ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ کبھی عمل فرمایا، کیوں؟ وہ عمل کیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ ان تینوں اعمال کو اعمال محمدی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان تینوں اعمال کو اعمال مسنون نہیں کہہ سکتے۔ مسنون عمل وہ ہوگا جو عذر کی وجہ سے بھی نہ ہو، مسنون عمل وہ ہوگا جو عذر کی وجہ سے بھی نہ ہو اور نبی کے ساتھ خاص بھی نہ ہو، اور اس عمل کو حضور نے چھوڑا بھی نہ ہو بلکہ معمول ہو۔ اس عمل کو سنت کہتے ہیں۔ اگر کوئی عمل کیا اور چھوڑ دیا اسے حدیث کہتے ہیں۔ عمل کیا ہے عذر کی وجہ سے، اسے سنت نہیں حدیث کہتے ہیں۔ عمل کیا ہے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، اسے سنت نہیں حدیث کہتے ہیں۔ عمل کیا ہو امت کے لیے، عمل کیا ہو عذر کی وجہ سے نہیں، مستقل عادت ہو، عمل کیا ہو اور چھوڑا نہیں، مستقل کیا ہو، اس عمل کا نام سنت ہے۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ سنت ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، تبلیغ میں لگا تھا، اللہ قبول فرمائے، کہتا جی مول صاحب میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے پریشان اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچے۔ جب ڈاکٹر کے پاس آ جائے پھر پریشانی مریض کی نہیں ہوتی، ڈاکٹر کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ میں نے کہا تیری پریشانی نہیں ہماری پریشانی ہے۔ اچھا کیا پریشانی ہے بتا؟ کہتا جی میں پریشان اس لیے ہوں، میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں اور مجھے اگر لڑکا ملا ہے وہ غیر مقلد ہے۔ مجھے کہتا ہے تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا رائے میں۔ پھر کہاں گئے تھے؟ 4 ماہ لگائے ہیں۔ تم نے کیا سیکھا ہے؟ کہتا جی میں نے تو سیکھا ہے کلمے کا مطلب۔ کہا جی کیا سیکھا تو نے کلمے کا مطلب؟ تبلیغ والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں، اللہ کے حکموں میں، یہی کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا۔ اور محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی اور غیروں کے طریقے پر ناکامی۔ کہتے ہیں یہی سیکھا؟ اس نے کہا یہی سیکھا۔ اس نے کہا بھائی نبی پاک کے طریقہ تم بولتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے، بہت جھوٹ تجھے سکھایا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا نبی پاک عمل دیکھ، رفع دین کی ہے تم نہیں کرتے، آمین اونچی کی ہے تم نہیں کرتے، دیکھو ہاتھ یہاں باندھے ہے تم نہیں باندھتے، تو حضور کا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے وہ کہتے تیری نماز ہی نہیں ہوتی، تیرا حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے کہا پریشانی کیا ہے؟ کہتے جی مجھے پریشانی یہ ہے پہلے نماز پڑھتا نہیں تھا، اب پڑھتا ہوں تو کہتا ہے ہوتی نہیں ہے۔ غیر مقلدی محنت ہے۔ چلو پہلے پڑھتا نہیں تھا اب پڑھتا ہوں تو میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا بیٹا ہو جاتی ہے تو پریشان نہ ہو۔ اور جی ان کے سوال کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا سوال کا جواب تو بڑا آسان ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات سمجھنا، جو کام رسول اللہ نے فرمایا اور بعد میں چھوڑ دیا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ضدی تھوڑے ہیں، تبلیغ والے تو ضدی نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جب کام حضور نے چھوڑا تو ہم کیوں کریں؟ ضدی تو ہے کہ جب نبی نے چھوڑ دیا تو میں نہیں چھڑتا، حضور نے چھوڑ دیا ہو میں نہیں چھوڑتا۔ اب بات سمجھنا، میں 2 لفظ کہنے لگا ہوں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا ذہن کیا ہے کہ رسول اللہ چھوڑ بھی دے میں نے نہیں چھوڑنا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ بعض کام حضور نے نہیں بھی کیے میں نے کرنے ہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ بعض کیا کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ بھی دیے تو میں نے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں حضور نہ بھی کرن تو میں کرنے نے۔ حضور کو نہیں پتہ لگا ہونا، من لگ گیا پتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم میں نہیں آیا ہونا، وہ کمپیوٹر دور نہیں سی، میرے علم میں آ گیا۔ اب دونوں طبقے، دیوبند والوں کا مزاج کیا ہے؟ نہ جو کام نبی نے چھوڑا ہم چھوڑ دیں گے، اور جو نبی پاک نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا، خلفائے راشدین نہیں فرمایا، ہم اس کو کر نہیں سکتے۔ نہ کمی کر سکتے ہیں، نہ بیشی کر سکتے ہیں، نہ الہاد کر سکتے ہیں، نہ بدعت کر سکتے ہیں۔ کمی کرے الہاد والا، اضافے کرے بدعت والا، کمی اور اضافے نہ کرے اہل سنت والجماعت والا۔ ہم کون ہیں؟ الہاد والے یا بدعت والے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت والا کون ہوتا ہے؟ نہ کمی کرے نہ بیشی کرے، نہ 4 رکعت کو 3 کہے نہ 4 کو 5 کہے۔ بس لوگ کہتے ہیں لے مولوی صاحب حرج ہے، اسی آیت کریمہ پڑھ لی کو حرج ہے، اسی درود پڑھ لے کو حرج ہے؟ ہم نے کہا کوئی حرج نہیں۔ ہم نے کب کہا حرج ہے؟ اگر ابھی عصر کی نماز ہوگی، اتحیات پڑھیں گے کہاں تک؟ عبد و رسولوں تک۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں میں اللہم صلی اللہ محمد بھی پڑھاں گا۔ اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ پوچھو مولوی صاحب خیر دے ہے آج نماز تھوڑی جی لمبی ہو گئی ہے،
آج آپ کا تحیات تھوڑا سا لمبا ہے تو مولوی صاحب نے فرمایا میرا دل کی یاد تحیات پڑھا ہے، بس حضور کے ساتھ پیار تھا، میں نے کہا درود شریف بھی سارا پڑھ دیں، میں نے اس لیے پڑھا۔ آپ نے کہنا مولوی صاحب سجدہ صاحب کیوں نہیں کیا؟ مولوی صاحب کے سجدہ صاحب تو تب کہ جب آدمی بھول جائے، میں بھولا نہیں، میں تو جان بوجھ کے پڑھا ہے، میں نے تو جان بوجھ کے پڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی نماز نہیں ہوگی، مولوی صاحب کہ تو گستاخ ہی حضور تھا، تو درود پڑھنا گناہ ہے، چلو تسی کی آنکھو گے جی۔ مولوی صاحب سجدے میں گئے ہیں اور سجدہ کتنا کیا؟ 10 منٹ کا۔ آپ نے کہا مولوی صاحب خیر تو ہے، آج اتنا لمبا سجدہ؟ مولوی صاحب نے کہا میرا دل کی آج میں سورہ یاسین سجدے نہیں پڑھ لا۔ آپ نے کہا مولوی صاحب نہ تو مولوی صاحب پوچھے کہ میں نے کیا تو منکر قرآن ہو، کیا سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے بتاؤ کہ حضور نے منع کیا ہو کہ سجدے میں سورہ یاسین نہ پڑھنا۔ آپ نے کہا مولوی صاحب سورہ یاسین نہ کبھی حضور نے سجدے پڑھی ہے، نہ کبھی صحابہ نے پڑھی ہے، نہ خلفائے راشدین نے پڑھی ہے، نہ ہمارے اولیاء نے پڑھی ہے۔ مولوی صاحب کی تسی نواں کم بدعت شروع کر دیتا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ مولوی صاحب غلط کریں تو بدعت ہے اور آپ غلط کرو تو نہیں۔ مولوی صاحب کا ایسی غلط کام کیتا ہے کہ درود ہی پڑھے ہے، قرآن ہی پڑھے، آیت کریمہ پڑھی ہے، جان دیا کرو مولوی صاحب اینی بھی آیت کریمہ نہ دشمنی چنگی نہیں ہوتی۔ نہ بات سمجھو۔ دیوبند کا موقف یہ ہے، توجہ، دیوبند کا موقف یہ ہے نماز کا نام دین نہیں ہے، روزے کا نام دین نہیں ہے، خدا کی قسم حضور کی ادا کا نام دین ہے۔ بس بڑی موٹی سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا نام دین ہے۔ ہمیں زیادہ تقریریں مت سمجھاؤ، ہم پیغمبر کے عاشق، پیغمبر کے دیوانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے اور پیغمبر کی ادا پہ جان دینے والے ہیں۔ بس ہمارا تو موٹا سا موقف ہے۔ میں نے عرض کیا، اب بات سمجھ آ گئی نا؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد کیا ہو، عذر کی وجہ سے نہ کیا ہو، حضور کے ساتھ خاص بھی بولو نا، حضور کے ساتھ خاص بھی، اور اس عمل کو چھوڑا بھی نہ ہو، اب یہ سنت بنتا ہے۔ رفع الیدین اللہ کے نبی نے فرمایا میں مانتا ہوں لیکن چھوڑ دیا، حدیث ترمذی میں ہے، چھوڑ دیا، حدیث نسائی میں ہے، چھوڑ دیا، حدیث اخبار الفقہا میں ہے، پیغمبر نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں مانتا ہوں امین بالجار ہوئی ہے لیکن پہلے دور میں مانتا ہوں امام پیچھے فاتحہ ہوئی ہے لیکن پہلے دور میں جب نبی نے چھوڑ دیا ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ نبی نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو سنت کا معنی سمجھ آ گیا نا؟ یہ ہے معنی سنت کا۔ میں آخری اور دوسری بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک ہے سنت جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، میری سنت کو زندہ کرے جب لوگ چھوڑ دیں خدا 100 شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ من احیا سنتی، من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے پیغمبر کا اعلان ہے، بات توجہ سمجھنا۔ میں کہتا ہوں ہاں ہم نے سنت کا تحفظ کرنا ہے لیکن کیسے؟ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حضور کی مبارک ہڈیاں وہ بکھری پڑی ہے، امام صاحب نے جمع کی ہیں، بڑے پریشان ہوئے۔ پریشانی کی وجہ کیا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے، اللہ کے نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے۔ ہے عقیدہ کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو۔ عقیدہ حیات النبی زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کیا عقیدہ کہ حضور کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے اور خواب کیا دیکھی ہے؟ یہ عجیب ہے، جب جسم زندہ ہے محفوظ ہے تو ہڈیاں بکھری پڑی کیسے ہیں؟ لیکن خواب میں دیکھا یا بیداری میں؟ تو خواب میں دیکھے تو پھر تعبیر پوچھتے ہیں نا، خواب میں دیکھے تو پھر ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہے میں کعبے کے اوپر بغیر کپڑوں کے ننگے جسم کے ساتھ ہوں، دنیا سے لوگ آ رہے ہیں میرے ساتھ ناجائز تعلق جوڑ رہے ہیں، بڑی پریشان۔ دیکھو کتنی گندی خواب ہے۔ معبر سے پوچھا تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا تجھ سے کام بولے گا دنیا بھر کے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اب خواب دیکھو تعبیر کیا ہے؟ آپ اللہ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ مکہ لے جائے، آپ مکہ سے نکلیں نا تو نہر زبیدہ ہے، دیکھیے یہ اس ملکہ زبیدہ نے خواب کے بعد نہر کو دی ہے۔ اب خواب دیکھو اور تعبیر کیا ہے۔ میں کیوں سمجھا رہا کہ یہ خواب میں دیکھا ہے، جب خواب ہو تو پھر تعبیر پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ خواب دے کر مولوی صاحب کو تمہارے شہر میں اور فتویٰ لگائیں او جی دیوبندیاں دا امام دیکھو کہ وہ جی خواب دیکھی ہے۔ بھئی کہ وہ جی خواب نہیں، تعبیر تو پوچھنا
تعبیر کیا دیکھی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے ایک استاذ تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی گجرانوالا شیراں باغ میں، وہاں ایک گٹر کا پانی ہے، میں اس سے وضو کر رہا ہوں۔ اب بڑا مجھے پریشانی ہوئی، میں امام اہل سنت شیخ سرفراز صاحب خدمت میں گیا، میں نے پوچھا حضرت میں نے خواب دیکھی ہے، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تم سے دین کا کام یورپ میں لیں گے۔ کہتا ہے مجھے تب سمجھ آئی جب میرے یورپ میں سفر شروع ہو گئے۔ اب آپ تو بہت پریشان ہو گئے یار کیسی خواب ہے، لیکن معبر بتایا نا خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا عام بندے کو خواب نہ بتایا کرو، خواب اسے بتاؤ جو حبیب و لبیب ہو، عقل مند بھی ہو، تمہارا دوست بھی ہو، وہ تمہیں تعبیر ٹھیک بتائے گا۔ خواب آسمان و زمین کے درمیان معلق ہوتی ہے، جیسا معبر تعبیر دیتا ہے اسی کے مطابق خواب صادق آتی ہے۔ مولانا مظہر ننوتوی نے خواب دیکھی کہ جی فلاں شہر سے بطخیں اڑی ہیں، میرے گھر میں آ کے بیٹھی ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے، فرمایا مبارک خواب ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم نے درخواست دی ہے ملازمت کے لیے؟ کہا جی دی ہے۔ فرمایا تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے اور کچھ دنوں بعد تمہارے گھر میں لیٹر آ جائے گا، اسے اس زبان میں تار کہتے تھے، تار آئے گی، لیٹر آ جائے گا، اگر تم مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے ماہانہ پہ تمہیں ملازمت کی ہم تعبیر دیتے ہیں، اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 روپے ماہانہ کی ملازمت کی تعبیر دیتے ہیں۔ 10 روپے مٹھائی کھوائیں گا کہ نہیں؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت لالچی ہیں۔ آپ کے بیٹے کا بورڈ میں امتحان تھا، آپ شہر میں گئے ہیں، وہاں دکان پہ لکھا ہوا ہے بھئی میٹرک کے بورڈ کا رزلٹ آ گیا ہے، آپ اندر گئے ہیں، 100 روپیہ دیا، رزلٹ لیا، گھر آئے، آپ نے بیٹے سے کہا رزلٹ آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں ابو بتاؤ کو 10 کا پہلے آئس کریم کھوا۔ چلو یہ کہ آپ بیٹے سے آئس کریم کھانا چاہتے ہیں، یہ تو بیٹے سے محبت کی باتیں ہیں نا۔ آپ نے کہہ دیا میں آج کھلاؤں گا لیکن میری یہ شرط ہے، ایسے کہتے ہیں نا، پہلے اپنی ماں سے کہتے ہیں گرم گرم دودھ پتی پیا پھر پیاں گا، انہیں دوڑتے رہنا امی ذرا دودھ پتی بڑا پہنے، آج میرے میٹرک کا رزلٹ مجھے بتانا ہے۔ یہ لالچ کی بات تو نہیں ہے نا، محبت سے فرمایا۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا، آپ 20 روپے والی تعبیر دے دیں۔ فرمایا 20 روپے ماہانہ کی ملازمت تمہیں مل جائے گی۔ کچھ دنوں بعد خط آیا کہ 20 روپے ماہوار پہ آپ کو ملازم رکھ لیا گیا۔ انہوں نے کہا حضرت خواب بھی ٹھیک ہے، تعبیر بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی مٹھائی کھلاؤ تو 20، نہ کھلاؤ تو 11 روپے۔ انہوں نے فرمایا تو نے خواب میں بطخ دیکھی ہے، عربی زبان میں بطخ کو بط کہتے ہیں اور فارسی میں بھی بط کہتے ہیں۔ عربی میں بطن تا مشدد ہے اور فارسی میں بط تا مخفف ہے، یہ توئیں زوئیں تا مشدد اور مخفف، اگر مشدد ہو پھر تا 2 ہیں، با تا، اور اگر مخفف ہو تو پھر تا 1 ہے، با اور تا۔ اور ابجد کے اعتبار سے با کے عدد 2 آتے ہیں اور تا کے عدد 9 آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی معبر تعبیر دیتا ہے نا اسی کے مطابق خواب صادق آتی ہے۔ میری مرضی عربی والی بت لوں، میری مرضی فارسی والی لوں، اگر عربی والی لوں گا تو با تا اور تا، 9 اور 2 11، 11 اور 9 20، اگر فارسی والے تو 9 اور 2 11۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معبر جیسی تعبیر دے ویسی تعبیر آتی ہے۔ تو نے کہا مٹھائی کھلائیں گا، ہم نے فارسی کے بجائے عربی والی بطخ لے لیے۔ یہ مولانا قاسم ننوتوی کے علوم تھے، اب بات سمجھ آئی ہے، یہ ان کے علوم تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین کے پاس خواب کی تعبیر پوچھو، میرا نام نہ بتانا، خواب کس نے دیکھی ہے۔ شاگرد گیا، اس نے کہا جی ایک شخص نے خواب دیکھی ہے، یہ خواب ہے۔ تو حضرت امام ابن سیرین فرمان لگے خواب دیکھنے والا کون ہے، نام بتاؤ۔ اس نے کہا جس نے خواب دیکھی مجھے منع کیا ہے کہ میرا نام نہ لینا۔ حضرت فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، بتا یہ خواب کس نے دیکھی ہے۔ اس نے کہا جی امام صاحب نے دیکھی ہے۔ فرمایا پھر جاؤ امام صاحب کو مبارک دو کہ اللہ کے نبی کا دین دنیا میں جو پھیل گیا ہے نا، حضور کی سنتیں دنیا میں جو بکھر گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا آپ سے لے گا۔ اور یہ تعبیر کیوں دی ہے؟ وجہ تعبیر سمجھو، وجہ تعبیر، تعبیر فن ہے نا، یہ کسب سے نہیں آتا، وہب سے آتا ہے۔ وجہ تعبیر محدثی نہیں لکھتے، میں بتاتا ہوں وجہ تعبیر کیا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے ہماری نماز کا نام دین ہے، ہمارے روزے کا نام دین ہے، ہماری تلاوت کا نام دین ہے، حضور کے جسم مبارک کا نام دین ہے، حضور کے جسم مبارک کا نام دین ہے۔ حضور کا وجود بکھرا ہے، کیا مطلب؟ نبی کا دین دنیا میں پھیل گیا ہے اور کسی صحابی نے ایک جگہ لکھا نہیں ہے۔ فرمایا ابو حنیفہ کو مبارک دو، یہ خدا تم سے کام لے گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں انہ اول من دون علم الشریعہ، پہلا وہ شخص جس نے سنتیں جمع کی ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سنتوں کا تحفظ کیسے ہوگا؟ نمبر 1 سنتیں جمع کرو، ایک جگہ پہ لکھ دو، بات سمجھ آ رہی ہے؟
میں اس کی مثال دیتا ہوں تو میں جلدی سمجھ آئی. مجھے کبھی بعض علماء کہتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری عادت نہیں ہے، بول لوں تو آپ نے مجھے دینا کیا ہے. مجھے بعض علماء کہتے ہیں کہ مولانا جتنے آپ بیان فرماتے ہیں نا، آپ ان کو ریکارڈ کرایا کریں. دیکھیں ہمارا کیمرہ کتنی دور سے چلا ہے، چونکہ آپ نے بیان ہمارا ضائع کر دینا ہے. آپ کے تو قیمت نہیں ہے نا، اس نے محفوظ کرنا ہے، پھر اس نے نیٹ پہ جانا، پھر دنیا پوری نے دیکھنا ہے کہ فلاں جگہ پہ کشمیر میں بیان ہوا تھا. آپ کی ایسی قیمت نہیں ہے. جو باہر دیکھتے ہیں ان کی کیا قیمت ہے. انہوں نے کہا مولانا آپ اپنے بیان محفوظ کیا کریں اور اس کے بعد آپ بیان لکھوا دیا کریں. کیوں؟ اگر نہیں لکھوائیں گے، محفوظ نہیں ہوں گے تو ضائع ہو جائیں گے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو لکھوائیں تاکہ محفوظ ہو جائیں. معلوم ہوا کہ محفوظ ہونے کے لیے ایک چیز کیا ہے، اس کو لکھ دیا جائے، ضبط کر لیا جائے. تو سنت کا تحفظ کس میں ہے؟ نمبر 1 نبی کی سنتوں کو جمع کر دیا جائے. میں کہتا ہوں حنفیت تمہیں مبارک ہو، تمہارے امام نے پیغمبر کی سنتوں کو جمع کیا ہے. اور آج دنیا میں دیکھ لے، کوئی داڑھی منڈا رہا ہے، کسی سر پہ پگڑی نہیں ہے، کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی بے پردہ عورت گھوم رہی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا. یہ درد خدا نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود دیوبندی کے شاگرد ہیں، ان کے دل میں ڈالا. اکیلے نکلے ہیں، آج دنیا میں جماعت بن گئی ہے. کڑن کی آتی میرے نبی کی سنت ہے، اس نے ذبح کی ہے، داڑھی رکھ لے. میرے نبی کی سنت ہے، یہ ننگے سر ہے، سر پہ پگڑی باندھ لے. میرے پیغمبر کی سنت ہے، اس نے پردہ گھر میں نہیں کرایا، کرا دینا چاہیے. تو نبی کی سنتیں مٹنے کا غم تھا. ایک شخص اٹھا ہے اور دنیا میں سنتیں پھیلا دی ہے. تو پیغمبر کی سنت کو لکھوایا امام ابو حنیفہ نے ہے اور دنیا میں پھیلایا حضرت جی مولانا الیاس نے ہے. میں اس لیے بات کہہ رہا تھا کہ تمہیں مبارک ہو، ہمارے امام نے جب سنتیں بکھری ہیں تو لکھوا دی ہیں، اور جب سنتیں مٹی ہیں تبلیغی جماعت نے زندہ کرا دی. تو سنت محفوظ کیسی ہوگی؟ لکھ بھی دو اور عملی زندگی میں لاؤ. لکھ بھی دو اور عملی زندگی میں لاؤ. ہم نے لکھوائی بھی ہیں، عملی زندگی میں لائے بھی ہیں. اس لیے پوری دنیا آج دشمن ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی. جس کو دیکھو، اب تبلیغ جماعت والے بے ضرر بھی ہیں، کہتے بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی لوگ ان کے مخالف ہیں. آخر مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ کھانا اپنا ہے، پینا اپنا ہے، بات حضور کی کرتے ہیں، مخالفت بھی نہیں کرتے. پھر کیوں مخالفت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفت ان سے نہیں ہے، مخالفت مبارک سنت عمل سے ہے. میری آپ سے گزارش ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی قدر کرو اور دیوبند کی جماعت کی بھی قدر کرو. اس سے سنت محفوظ ہوگی، اس سے سنت محفوظ ہوگی. تو محفوظ کریں گے نا بھی انشاءاللہ. ہاں تو بس میں نے آخری بات یہ کی ہے، نمبر 1 سنت کیا ہے، نمبر 2 سنت کا تحفظ کیا ہے، اور تحفظ کیا لکھوا بھی دو اور اس پر زندہ بھی کر دو. اللہ کا کرم ہے دیوبند پہ، یہ دونوں کام خدا نے ان کے اکابر سے لیے ہیں. سنت لکھوائی بھی ہے اور سنت زندہ کرائی بھی ہے. تو آپ سب اس کا اہتمام کریں گے نا. تو میری آپ سے آخر میں 2 گزارشیں. صرف ایک گزارش یہ ہے، ہمارے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے، تحقیق المسائل کورس. تو آپ اس میں تشریف لائیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک انشاءاللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام لکھواؤ، نہ میں لکھواتا. تبلیغ والے کہتے ہیں پیسے جمع کراؤ، نہ. بستر لاؤ، نہیں جانا ہے انشاءاللہ. یعنی میں پورے اسباب اختیار کروں گا، نہ جاؤں. اللہ لے جائے تو اللہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا. اور دوسرا انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ نام بھی لکھوا دیا، کرایہ بھی دے دیا، بستر بھی لے آیا، جانا ہے انشاءاللہ. اور عین موقع پر امیر صاحب میرا تو ارادہ تھا، میں نام بھی لکھوایا ہے، میں نے کرایہ بھی دیا ہے، میں بستر بھی لایا ہوں. لیکن اچانک میری امی جان کو تکلیف ہے، اسپتال چلی گئی ہیں. اب بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ امیر صاحب فرماتے ہیں بھی آپ تو جانا چاہتے تھے، اب آپ ایسا کریں کہ امی کی جا کے خدمت کریں. یہی بہت بڑا دین کا کام ہے. ایک انشاءاللہ کا معنی پورے اسباب اختیار کروں گا، نہ جاؤں، اللہ لے جائے تو میں بے بس ہوں. اور ایک معنی پورے اسباب اختیار کروں گا کہ جاؤں پھر بھی رہ جاؤں تو میرا عذر ہے، میں مجبور ہوں. آپ کا انشاءاللہ کون سا ہے؟ اسباب جانے کی اختیار کریں گے نہ جانے کے؟ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک اللہ کے لیے 3 دن ہمارے پاس آؤ. اللہ گواہ ہے تمہیں احساس ہوگا کہ سنتیں اور فطروں کے تعاقب میں ہم نے کام کرنا کیسے ہے. اور دوسری میری آپ سے خدمت، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ابھی بیان سے فارغ ہوں، باہر ہمارا لٹریچر موجود ہے. آپ کتابیں لیں، آپ سیڈیاں لیں، آپ کیسٹیں لیں، پوسٹر لیں اور اس کو سنیں. لوگوں کی عادت ہے ذاکر نائک کی سی ڈی سنتے ہیں، گیت گاتے ہیں. ہماری سی ڈی سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں حرام ہے، جائز نہیں ہے. ویڈیو بالکل حرام ہے. اور ذاکر نائک کی سنتے ہیں، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں. مولانا صاحب اسی بڑے پریشان ہیں، ساڑھا بڑا سی ڈی لے کے آیا، پورا کار خراب ہو گیا. میں کہ ساڑھی سی ڈی دیکھ لو، یہ تو جائز ہی نہیں. میں کہ پھر میں جواب کیسے داں؟
وہ لے کر آئے تو خراب ہو گیا، صحیح سیڑھی آپ نے دینی نہیں ہے، تو پھر نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ یہ دیکھو ہماری مسجد ہے، یہ مسجد والے مجھ پہ ناراض نہ ہوں، میں ہماری مسجد ہے، دیکھ لو اپنی نماز کے دلائل پر پوسٹر نہیں ہوں گے۔ آپ دوسری مسجدوں میں جاؤ، حتیٰ کہ شیعہ کی امام بارگاہ میں جاؤ نا، وہاں بھی پوسٹر لگے ہوں گے اپنے مسئلے کے اوپر، ہمارے حضرات نہیں لگاتے، یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ بولو کتنی پڑھتے ہیں؟ تو 20 کے دلائل لٹکا دو گے تو کون سی فرقہ واریت ہوگی؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ بولو نا، نہیں پڑھتے، تو نہ پڑھنے کے دلائل لٹکا دو گے تو کون سی فرقہ واریت ہوگی؟ قصور ہمارا ہے، اپنی عوام کو دلائل دیتے نہیں ہیں۔ جب کوئی لڑکا بگڑ جاتا ہے پھر جی وہ بڑی محنت کا مڑے خراب ہو گئے، جب آپ نہیں کام کریں گے پھر وہ تو کام کریں گے نا۔ جال حق وزحق الباطل، حق آئے گا تو باطل دوڑ جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، اللہ فرماتا ہے باطل کا مزاج ہی دوڑنا ہے، گاڑی کا مزاج چلنا ہے، لیکن کوئی چلانے والا بھی تو ہو نا۔ نہیں سمجھ آئے؟ تقلید کی وضاحت فرما دے، کیا شرک ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما دے کہ تقلید کا مطلب کیا ہے۔ میں آسان لفظ میں بات کہتا ہوں، قرآن آپ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں یا اللہ پاک سے؟ قرآن ہے کس کا؟ اچھا، قرآن کا ترجمہ اللہ پاک سے پڑھتے ہیں مولوی صاحب سے؟ تو یہ شرک ہے؟ کیوں؟ کوئی بندہ کہ دیکھو جی اللہ کا کلام ہے، قاری صاحب سے پڑھتے ہیں۔ بھائی کلام اللہ کا ہے، پڑھتے قاری صاحب سے ہے، کلام اللہ کا ہے، سمجھتے مولوی صاحب سے ہیں، حدیث اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، سمجھتے امام سے۔ نہیں سمجھے؟ یہ گناہ تب ہوگا جب نبی کے مقابلے میں امام کو مانے۔ ہم نبی کے مقابلے میں نہیں مانتے، نبی پاک کی بات سمجھنے کے لیے امام کو مانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تقلید شرک۔ کیسے؟ کچھ لوگ تبلیغی بستر پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے، کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا ابو بکر، میں نے ایک ساتھی مجھے کہتا جی سروزہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا دلیلیں تو کئی ہیں، صدیق اکبر غار میں حضور کے ساتھ کتنے دن رہے؟ کہتا جی 3 دن۔ تو میں نے کہا ایک جگہ پہ جماعت میں رہنا تو سنت صدیق اور حضور سے ثابت ہو گیا نا۔ مجھے کہتا ان کے پاس تو بستر نہیں تھا، تو میں نے کہا حضور لیٹے کیسے تھے؟ کہتا صدیق کی گود تھی، تو میں نے کہا بستر تو تھا نا، تیرے بستر سے افضل تھا۔ نہیں سمجھے؟ حضور صدیق کی گود پہ لیٹے یا ویسے لیٹ گئے تھے؟ اس کا معنی جو بستر تھا وہ لیا ہے، جو نہیں تھا وہ نہیں ہے۔ جتنے اسباب تھے وہ تو اختیار کر لیے نا، تو یہ اتنا کوئی بستر نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کے پاس چادر تھی یا نہیں؟ وہ جو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کی ہے تو چادر نہیں تھی؟ تو چادر تو تھی نا، تو جو لباس میسر تھا لے لیا ہے، جو ان کے پاس ہے ان لے لیا، جو تیرے پاس ہے وہ تو لے لے۔ اچھا عجیب بات ہے، بستر کے بغیر لیٹے پھر فتوے لگائیں گے، وہ جی مسجد ہے ناپاک ہو جائے گی، بستر بچھا کر لیٹے تو بچھایا کیوں ہے؟ چلو بات سمجھ آ گئی ہے؟ بستر بچھائیں تو کیوں بچھایا؟ نہیں بچھائیں گے تو مسجد ناپاک ہو جائے گی، پھر کرے کیا؟ ایک آدمی تھا تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک بیٹی دی جٹ کو، ذمہ دار کو، دوسری بیٹی دی کمار کو۔ کمار سمجھتے ہو نا؟ کمار کو دی۔ سال گزرا تو بیوی نے کہا اپنی کڑیاں دی کیڑ لے آیا۔ اتنی پنجابی سمجھتے ہو نا؟ چلے میں اردو میں کہتا ہوں۔ بیوی نے کہا بیٹیوں کی خیر خبر لو، حال وال پوچھو۔ ابا جی ملنے کے لیے گئے تو اس نے کہا سنا بیٹی کیا حال ہے؟ جو تھی نا ذمہ دار کے گھر میں، اس نے کہا ابو جی دعا کرو بارش ہو، اگر بارش نہ ہوئی نا ہم نے مر جانا ہے، فصل نہیں ہونی۔ اچھا رات ٹھہرا، دوسرے دن گیا کمار کے گھر، اس نے کہا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابو جی دعا کرو بارش نہ ہو، بارش ہو گئی نا سارے پانڈے ٹوٹ جانے، برتن ٹوٹ جائے گا، ہم نے مر جانا ہے۔ واپس آیا تو بیگم کہتی ہے سنا؟ اس نے کہا ایک مردی ہے تو ایک بچدی ہے، ایک مردی ہے تو ایک، بارش ہو گئی تو کمار نہیں مر جانا ہے، نہ ہوئی تو جٹڑی مر جانا ہے۔ زنانی ہے میں تو آندھی سے نا ایک کو پاسے 2 کڑیاں دے، تو نہیں سمجھتا، تو نہیں بات سمجھتا تھا۔ اگر بستر بچھائیں تو ثابت نہیں ہے، نہ بچھائیں تو مسجد نہ پاک ہونی ہے۔ اچھا اب کرے کیا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ دین کا کام کرتے کیوں ہیں؟ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نا آٹا گوندھی ہلدی کیوں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف یہ کہ دین کا کام کرتے کیوں ہیں۔ اللہ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء دیوبند کی خدمات پر تھوڑی سی نہیں، میں نے بہت بڑی روشنی ڈالی ہے، اللہ کرے آپ کو احساس ہو۔ اب ہم نے نماز وقت پہ پڑھنی ہے، میں نے اس لیے کہا نا کہ آپ 3 دن کی نیت کرو، آئیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اب سارے مسئلے چٹو پر میں نہیں نہ سمجھا سکتا، کبھی آپ بھی تھوڑا سا سفر کریں۔ ہم نے تھوڑے سے چاول آپ کو چکھا دیے، باقی دیگ آپ پر وہاں کر کھائیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر کیا ہے؟ بھئی عید ہوگی تو منکر ہوگا نا، جب عید نہیں تو منکر کہاں سے ہوں گے؟ عیدیں 2 ہیں یا 4 ہیں؟ ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، جب تیسری عید ہی نہیں ہے تو پھر منکر کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پوچھو، یہ سوال کرو بھئی جب عید نہیں ہے جو عید کہتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تو نہ کوئی عید کے منکر کا حکم کیا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعا بعد نماز جنازہ کیا ہے؟ بعد نماز جنازہ دعا سنت ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا سنت ہے. بات سمجھ لیں اچھی طرح. جب میت فوت ہو جائے آپ اس کو غسل دیں، پھر اس کو کفن دیں، پھر اس پہ جنازہ پڑھیں، پھر اس کو قبر میں دفن کریں، پھر دعا مانگیں. پھر کیا کریں؟ یہ دعا جنازے کے بعد ہے یہ پہلے ہے؟ بولتے نہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے کہتے ہیں. میں نے کہا وہ بے وفا ہیں، ہم با وفا ہیں. نہیں سمجھے؟ وہ کون ہے اور ہم کون ہیں؟ اچھی طرح میری بات کو سمجھ لو، الجھن کا شکار نہ ہونا. آپ کا بیٹا جا رہا ہے انگلینڈ جانے پر کشمیر والے بہت خوش ہوتے ہیں. اس وقت میر پوری نسل انگلینڈ والے وہاں جا کر کیا کرتے ہیں بس وہی پتہ لگتا ہے، لیکن جانا وہاں پر ہے. انگلینڈ جانے پر بڑے خوش ہیں. آپ نے بیٹا انگلینڈ جا رہا ہے، آپ نے ایک آدمی کو ایسے گاڑی پر بٹھا اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے اس کو بٹھا دے جہاز پہ، چلا گیا. اور دوسرا باپ کہتا ہے نہیں یار پتر انگلینڈ چل رہا ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی، 3 گڈیاں کٹھیاں کرو، 2D کاراں لے آؤ، مڑے نال بٹھاؤ، اسلام آباد ایئرپورٹ تے با کے آؤ. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ گئے ہیں، باپ بھی ساتھ ہے، ماں بھی ساتھ ہے، کچھ اور بھی دوست احباب ہیں. آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمارا دل تو کرتا تھا وہاں سے سمانی سے تیرے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، تجھے اندر جہاز تک بٹھا کر آتے، لیکن شیشے والے جڑے بوے نے نا اگے پولیس کھلوتی ہے یہ اندر جان نہیں دیندے، دل کرتا سی توڑ بٹھا کے ہوندے. کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بیٹا دل کرتا تھا ہم جہاز پہ بٹھا کے آتے، لیکن یہ جو ہے نا ASF والے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والے ہمیں جانے نہیں دیتے. دل کرتا تھا وہاں بٹھا کے آتے، چونکہ آگے جا نہیں سکتے، چلو خدا کے حوالے اب دعا کر لیتے ہیں. دیوبند والے کہتے ہیں ابا جی میں غسل دے سکتا تھا، دیا ہے، کفن دے سکتا تھا، دیا ہے، جنازہ پڑھ سکتا تھا، پڑھایا ہے، دفن کر سکتا تھا، کیا ہے. دل کرتا ہے میں آگے جاؤں، نہیں جا سکتا، ہوں خدا دے حوالے دعا مانگو. اب خدا کے حوالے دعا مانگو. تو یہ دعا جنازے کے بعد ہے یہ پہلے ہے؟ پھر ہمارے اوپر الزام کیوں ہے یہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانتے؟ عجیب بات ہے. ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، خدا کے لیے جھوٹ نہ بولو، ہاں اس مقام پر مانگتے ہیں جہاں پر ہمارے حضور نے مانگی. بس ازی برادری نو نہیں منتے، اللہ دے نبی نو مننے. ازی سنیاں، ازی کون سنیاں. مردار کیا ہوتا ہے؟ ہم سنی ہیں. بس نبی کی سنت پہ سب کچھ قربان کر دے، یہی میرا اور تیرا ایمان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. فرض نماز کے بعد کلمہ والی حدیث ترمذی میں اس کی تفصیل ذرا وضاحت فرما دیں. دیکھیں بات اچھی طرح سمجھیں. میں نے آپ سے بارہ کہا کہ نماز کا خیال فرمائیں اور 3 دن کورس کی آپ تیاری کریں اور کھل کے مسائل پڑھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک آدمی جب فرض نماز پڑھے، فرض نماز کے بعد اذکار اونچی آواز سے نہ کرے، آہستہ کرے، نمازوں میں خلل نہ آئے اور دوسروں کی نمازیں خراب نہ ہوں. یہ جو بعض روایات میں نا اونچی آواز سے، اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہے. میں نے کہا بیان جواز کے لیے اگر کوئی صورت پیش آ جائے، ایک ہے معمول مستقل، نبوت کا دائمی عمال فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات اور کلمے کا نہیں ہے. زندگی میں 1-2 بار کر لیا، کیوں؟ آپ نے نماز پڑھی ہے، اکیلے ہیں، 2 بندے ہیں، ساتھ کوئی نہیں تھا، کبھی کبھار آپ نے کر لیا تو گنجائش ہے. لیکن عمل بنانا جب پیغمبر کا طرز نہیں ہے تو میں مستقل معمول بنا کیسے سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ سنت کسے کہتے ہیں. وہ سنت کی تعریف ذہن میں ہونا تو پھر سارے سوال خود بہت صاف ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا دعا کر لیں. تسی میرے تو بھی کاڑے ہو. میں کہا تسی میرے تو بھی کاڑے ہو. الحمدللہ رب العالمین. یہ تو اچھا مولوی صاحب روک لیا، تسی پھر کل کہنا سی 1 بجے بھابی آندا بیان کیتا دعا بھی نہیں کرائی. نسے تسی ہو تے بدنام میں ہونا سی. انجی ہے نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں میں قلوب میں محبت عطا فرما، نفرت بغض ختم فرما، پیارے پیغمبر کی سنت سے محبت عطا فرما، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اجمعین.